نہایت ہی واجب الاحترام قابل تعظیم احباب فضیلت و علم ارباب دان شفیع جملہ حاضرین و سامعین محترم اور معززین علاقہ، اللہ جل مجدہ کرم احسان و عنایت، آقا دو عالم حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم سب اپنی جامع مسجد فریدی کے اندر اس ببرکت محفل میلاد النبی میں حاضر ہیں اور بڑی 11ویں شریف کی ببرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری یہ عادت ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی گفتگو کی ابتدا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر منور منبر معطر بابرکت بسعادت طیب و طاہر اکمل و احسن اکرم و اشرف افضل و انور مکرم معظم محتشم نام نامی اور اس میں گرامی سے کرتا ہوں۔ کیونکہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات واللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے لاڈلے محبوب میرا یہ تجھ سے وعدہ ہے کہ سرزمین کائنات کے جس حصے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا فلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پتھر کی چٹان پر، جس مچھلی کی زبان پر، جس کاغذ کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا میں رحمت کی بارش کر دوں گا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں اس تھوڑی سی دیر میں اسی نبی پاک کا ذکر کروں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دل پر بھی اور ہمارے مرحوم مغفور غوث بخش کی قبر پر بھی اللہ اپنی رحمتوں کا بھی برسا دے۔ دوستو توجہ کرنا، عنوان ہے میلاد النبی کا، اور میلاد النبی اور 11ویں شریف کا۔ میلاد النبی اور 11ویں شریف کے کردوں کو احاطے میں لانا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، پیران پیر کے ذکر کو کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بات صرف وہی ہے کہ جس طرح نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑا چیخا جلایا تھا، توجہ ہے، سبحان اللہ، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑا چیخا جلایا تھا۔ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اس آگ کے درد کی وجہ سے کوئی پرندے مشرق کی طرف جا رہے تھے، کوئی مغرب کی طرف جا رہے تھے، کوئی شمال اور جنوب کی طرف جا رہے تھے، مگر ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس کے منہ میں پانی کے چند قطرے تھے، وہ اسی آگ کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، راستے میں پرندوں نے پوچھا، اے پرندے کیا تجھے زندگی پسند نہیں ہے؟ کیا زندگی سے لڑ کے آ رہا ہے؟ مرنا چاہتا ہے؟ آگے بہت بڑی آگ ہے، جائے گا چل کر خاکستر ہو جائے گا۔ تو اس پرندے نے جواب دیا، پتہ تو مجھے بھی ہے آگے بہت بڑی آگ ہے، مگر میرے منہ میں پانی کے چند قطرے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آگ پر ڈالوں اور آگ بجھ جائے۔ اور پرندوں نے کہا اتنی بڑی آگ ہے تیرے چند قطروں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اب اگر کلیجہ ٹھنڈا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بچائے۔ اس پرندے نے کہا پتہ تو مجھے بھی ہے میرے چند قطروں سے آگ بجھ نہیں سکتی، مگر آگ مجھے نہ مجھے قیامت کے دن بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے، میں نبی کے شان کو کباہت کو بیان تو نہیں کر سکتا، میرے چند ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام نبی کے مدعسراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے میں اس سے پہلے تمہیداً جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے محبوب کے شان کی، جہاں تک بات ہے اللہ کے محبوب کے مقام کی، تو میں جب اس محبوب کی شان کو دیکھتا ہوں، اس محبوب کی عظمت کی ہیڈ لائنز کو پڑھتا ہوں، تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس محبوب کی ابتدا، شان کی ابتدا کروں تو کہاں سے کروں؟ کیونکہ میں ابتدائی کائنات سے بھی پہلے دیکھتا ہوں تو اول ما خلق اللہ نوری اور کنت نبی و آدم بین الماء والطین میں مجھے اس محبوب کی شان چھلکتی نظر آتی ہے۔ میں جب ابتدائی کائنات کے بعد دنیا میں نظر دوڑاتا ہوں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دور نبوت میں اس نبی کی شان چھلکتی نظر آتی ہے۔ میں جب دنیا سے ایک قدم آگے رکھتا ہوں، توجہ کرنا، ایک قدم آگے رکھتا ہوں، عالم قبر میں پہنچتا ہوں تو قبر میں بھی
مجھے منکر نکیر کے سوال و جواب میں اس محبوب کی شان چھلکتی نظر آتی ہے۔ میں جب ایک قدم آگے رکھتا ہوں اور عالم محشر میں پہنچتا ہوں تو عالم محشر میں بھی مجھے شفاعت صغریٰ اور کبریٰ میں مجھے اس محبوب کی شان چھلکتی نظر آتی ہے۔ میں جب ایک قدم آگے رکھتا ہوں اور جنت کے دروازے کی دہلیز پہ پہنچتا ہوں تو جب جنت کے دروازے کی دہلیز کو دیکھتا ہوں تو جنت کے دروازے کی دہلیز پر مجھے اللہ کے نام کے ساتھ اس نبی کا نام لکھا نظر آتا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ میں ایک قدم آگے رکھتا ہوں اور جنت کے اندر گھس جاتا ہوں تو پھر جنت کے اندر میں جنت کے نظاروں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کے نہروں کے کناروں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھتا ہوں، میں جنت کی پھولوں کی پتیوں پہ دیکھتا ہوں، میں جنت کے حوروں کے جبینوں پہ دیکھتا ہوں، میں جنت کے غلمان کے سینوں پہ دیکھتا ہوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھتا ہوں، میں لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھتا ہوں۔ ارے میں جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں مجھے یہ ذکر خدا ملتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، اچھا، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ علماء حق اہل سنت۔